بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک خاص تسبیح آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی یہ مجرب اور پاورفل تسبیح الحمدللہ رب العالمین اور سورۃ اخلاص کی یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، وہ مالی حاجت ہو، دولت کی حاجت ہو، گھر کی حاجت ہو، کاروباری معاملات کی حاجت ہو، قرضے کی حاجت ہو، اولاد کی حاجت ہو، شادی کی حاجت ہو، دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت اور تمنا ہو تو یہ عمل کرتے ہی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آج کے دن کی خاص تسبیح ہے۔ جب اس کو اس دن میں پڑھا جاتا ہے جس دن کی یہ خاص تسبیح ہوتی ہے، تو پھر انسان کے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور جو بندہ آج کے دن یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ غیب سے اس بندے کی مدد فرماتا ہے، اور نوری ملائکہ اللہ فرشتوں کے ذریعے اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اور جو شخص بھی آج غیبی مدد کا نظارہ کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد کا نظارہ کرنا چاہتا ہے، صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے دیکھے، اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کی خدمت کے لیے، اس بندے کی مدد کے لیے آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تسبیح ایسی ہے کہ ایک مرتبہ ہی پڑھنے سے بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، بڑے سے بڑے دکھ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور یہ کتنے سے الفاظ ہیں، صرف اتنے سے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پوری صورت نہیں ہے، صرف اتنے سے الفاظ آپ نے سب سے پہلے پڑھنے ہیں۔ پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آگے آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیسے رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے کیسے پڑھنی ہے۔ اس بات کو ذرا اگر سمجھ لیں آج تو توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ جو بڑا ہی پریشان ہے، جو بڑا ہی مقروض ہے، جو بڑے بڑے وظائف کر کے تھک چکا ہے، ایک بار یہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لیں، ہر قسم کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ دوستو، اب آپ نے سب سے پہلے اپنے کام کی نیت کرنی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ باری تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، تیری حمد کر رہا ہوں، تیری تعریف بیان کر رہا ہوں، تیری پاکی بیان کر رہا ہوں۔ باری تعالیٰ، مجھے اس ذکر کی برکت سے تو مجھ سے راضی ہو جا۔ بس اتنے سے الفاظ آپ نے کہنے ہیں، یعنی کہ اے میرے مالک، میں تیرا یہ ذکر کر رہا ہوں، تیرا شکر کر رہا ہوں، تو میرا یہ شکر قبول کرتے ہوئے، میرا یہ ذکر قبول کرتے ہوئے، یہ حمد، یہ تیری تعریف جو میں بیان کر رہا ہوں، اس تعریف کی برکت سے تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو بس جب آپ نے اس عمل کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیا نا، تو سمجھ لیں رب سارے خزانے آپ کے لیے نچھاور فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ عمل وہ ہے کہ جو اللہ والے کرتے رہیں، اللہ والوں کا آزمایا ہوا مجرب ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے اس عمل کو آج ہرگز نہ چھوڑنا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے یا نہیں ہے، اپنے سارے کام چھوڑ کر پہلے اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، زندگی بدل جاتی ہے میرے بھائیوں، حالات بدل جاتے ہیں، مشکل سے مشکل کام بھی اللہ غیب سے پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، جب بھی کوئی بندہ فقیر کسی امیر کے دروازے پہ جاتا ہے بھیک مانگنے کی غرض سے، اس کی تعریف کرتا ہے، اور جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو، اس کے اندر یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اس کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، یعنی کہ الف لام کو ہٹا دیں تو حمد رہ جاتا ہے، حمد سے مراد تعریف۔ تو ہم جب اللہ کی تعریف اس نام سے کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو وہ آپ کو بھی پالنے والا ہے، وہ آپ کی نسلوں کو بھی پالنے والا ہے۔ جب آج آپ اس کو اس نام سے یاد کرتے ہیں، اس شان سے یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آپ رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں،
اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک راز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا راز ہے میرے بھائیوں، جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے اس کو مت چھوڑنا، اسی ترتیب کے مطابق آج کر کے دیکھنا، پھر رب کی رحمتوں اور برکتوں کا نظارہ آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے کریں گے۔ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور آپ نے یہ سارا کام باوضو کرنا ہے۔ کوشش کر لیں، اگر کوئی تنہائی مل جائے تو کیا ہی بات ہے، اگر تنہائی نہ مل سکے تو پھر کم از کم اتنا کر لینا، کسی ایسی جگہ بیٹھ جانا کہ جہاں کسی کے ساتھ آپ کلام نہ کریں یا کوئی آپ کے ساتھ گفتگو نہ کرے جب تک یہ عمل کریں۔ اور عمل بالکل چند منٹوں کا ہے، 2-3 منٹ کا یہ عمل ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے باوضو بیٹھ کے ادب کے ساتھ، میں ایک ایک لفظ آپ کو سمجھا دوں، آپ سے کوئی بھی اس عمل کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، تاکہ آپ اس عمل سے آج مکمل فائدہ اٹھا لیں اور آپ کے یہ روز روز کے گلے شکوے بھی ختم ہو جائیں کہ میرا کوئی عمل اثر نہیں کرتا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے کرتے ہی آپ کا وظیفہ، یہ عمل 101% اثر دکھاتا ہے۔ صرف 5 منٹ کے اندر اندر آپ اس عمل کی تاثیر اور طاقت کا خود اندازہ لگا لیں گے میرے بھائیوں، کہ کتنی اللہ نے اس عمل کے اندر الحمدللہ رب العالمین کے اندر طاقت رکھی ہے۔ ہمارے بزرگ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کتنی شان ہے، اس کی کتنی طاقت ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ ساری زندگی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہی کلمات پڑھتے رہیں، اسی کا ذکر کرتے رہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے اندر طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ تو دوستو، پھر کیوں نہ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج وہ دن بھی ہے، آج وہ ہمیں عمل بھی مل رہا ہے، آج ہم توجہ کے ساتھ سن کر اس پر عمل کر کے اپنی مشکلیں حل کروا لیں۔ تو دوستو، اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ چیز پہلے پڑھ لینی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم۔ اب یہ عمل کرنے کی ترتیب تھوڑی سی باقی اعمال سے، باقی وظائف سے مختلف ہے، کیونکہ اس کی تاثیر باقی اعمال وظائف سے مختلف ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی ترتیب تھوڑی سی الگ ہوگی۔ آپ نے بس پریشان نہیں ہونا، ہر کوئی عمل کر سکتا ہے، کوئی مشکل ہی نہیں۔ اتنا آسان کر کے سمجھاؤں گا کہ اگر بچہ بھی اس کو سن رہا ہے تو وہ بھی اس عمل کو بڑی آسانی سے کر سکے گا۔ تو انشاءاللہ اگر بچہ بھی اس عمل کو کرے گا تو وہ بھی مالا مال ہو جائے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو امیر کرنا چاہتا ہے، دولت مند دیکھنا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو امیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑے۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بسم اللہ کے تحت حق تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 کو ملائکہ جانتے ہیں، 1000 کو صرف انبیاء کرام، اور باقی 1000 میں سے 300 نام توراۃ شریف میں ہیں، 300 انجیل میں ہیں، 300 زبور میں ہیں، اور 99 نام قرآن پاک میں ہیں۔ ایک نام وہ ہے کہ جس کو صرف حق تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ بسم اللہ میں حق تعالیٰ کے جو 3 نام آئے ہیں، ان 3 میں ان 3000 کے نام پائے جاتے ہیں۔ جس نے ان 3 ناموں سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا، گویا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کر لیا۔ جس نے یہ 3 نام پڑھ لیے، گویا اس نے 3000 ناموں کا ذکر کر لیا، 3000 نام پڑھ لیے۔ تو اب دوستو، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو کلمات، یہ جو میں آپ کو اعمال وظیفہ بتانے لگا ہوں، ایک بار اس کے پڑھنے سے کس قدر رب کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سب سے پہلی آیت ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو جو میں نے تعوذ اور تسمیہ بتایا ہے کہ تعوذ اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے وظیفے کے اندر شیطان کوئی بھی
ख्याल, वसवसा या शैतान आपके ऊपर हमला आवर ना हो सके। शैतान की कोशिश होती है कि वो आपको अमाल के अंदर, वज़ाइफ के अंदर कमजोर कर दे ताकि आपको वजीफे से कोई असर और तासीर न मिले। जब हम वजीफा करने के लिए बैठते हैं, हमारा दिमाग कभी गलत ख्यालों की तरफ, कभी इधर, कभी कारोबार की तरफ और कभी फलां गलत सोचें चलती रहती हैं। अगर आप शुरू में ये जो 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये पढ़ लेते हैं तो शैतान कभी भी आपके वजीफे में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने इससे पनाह मांग ली है। तो आप जब पनाह मांग कर इस अमल को शुरू करेंगे और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़कर फिर आपको वजीफे में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, क्योंकि अब रब आपको कामयाब करना चाह रहा है। तो इंशाअल्लाह जब रब कामयाब करेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको नाकाम नहीं कर सकती। इसलिए मेरे भाइयों, जिसको मेरा रब देना चाहे, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। जिससे मेरा रब छीन ले, दुनिया की कोई ताकत इसको दे नहीं सकती। बस ये अकीदा रखें कि जब अल्लाह ने मौत देनी है तो फिर कोई जिंदगी नहीं दे सकता, और जब अल्लाह ने जिंदगी दी है तो फिर कोई मौत नहीं दे सकता। और इस इरादे के साथ करें कि आज मेरा रब इस अमल के जरिए मेरी मदद फरमाएगा, क्योंकि ये सूरतुल फातिहा की पहली आयत है। आपने इस तरतीब के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दुरूद पाक पढ़ के, दुरूद पाक को पहले पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिम जिसको कहा जाता है, ये दुरूद पाक पढ़ना है। ये सिर्फ एक आयत है, इसका एक आयत का आपने तकरार करना है, इस एक आयत को आपने पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि इसके शान व नुज़ूल के बारे में भी रवायत में है कि इसके बारे में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये अपने हबीब को जो ये कलमात अता फरमाए हैं, ये नूर हैं। और इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ये नूरी कलमात इससे पहले ना तो तौरात में नाज़िल किए, ना ज़बूर में नाज़िल किए, ना अंजील में किए, और ना ही किसी सहीफे में, ना किसी नबी को दिए गए। ये खास तोहफा हजूर की उम्मत को अता किया गया। और फिर हजूर का जो उम्मती, जो गुलाम इनको पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इस पर अपने रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, अपने इस बंदे की मोहताजी के दरवाजे को बंद कर देता है, गुर्बत के दरवाजे को बंद कर देता है, तंग दस्ती के दरवाजे बंद हो जाते हैं, परेशानियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इसकी आपने एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह से मुराद आपने 100 बार इस तरतीब के साथ पढ़ लेना है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसकी आपने एक तस्बीह पढ़ लेनी है, 100 दानों वाली। अब बात करते हैं सूरतुल अखलास की। ये वो सूरत है जिस पर सहाबा कराम ने ताज्जुब किया था। ये सूरत अखलास है, इस पर सहाबा कराम ने ताज्जुब किया था कि ये कितनी बाकमाल सूरत है। अच्छा, सूरत अखलास, इसके अव्वल आखिर आपने अलग अलग दुरूद पाक पढ़ना है, लेकिन ताउज़ इसके अव्वल नहीं पढ़ना। मतलब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ना। इसको बस दुरूद पाक के साथ आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, यानी कि पहले दुरूद पाक पढ़ लेना है और इसके बाद आपने सिर्फ पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आपने सूरतुल अखलास को पढ़ना शुरू कर देना है और सिर्फ एक बार ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लें, या हर बार भी पढ़ सकते हैं। हर बार पढ़ लें तो ये सबसे ज्यादा बेहतर है। बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ी तो ये आप मत सोचें कि कबूलियत नहीं होगी, बल्कि बिस्मिल्लाह के साथ भी पढ़ें तो ज्यादा अफजल है। लेकिन बगैर बिस्मिल्लाह के भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी तादाद भी मैं बताता हूँ। बाद बुजुर्गों ने तो फरमाया कि एक दफा किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि मक्के के अंदर 100 कबूतर देखे कि जिनके सर कटे हुए हैं। जब वो बुजुर्ग बेदार हुए तो इसने ख्वाब की ताबीर बयान करने वाले से इसकी ताबीर दरियाफ्त की। तो ताबीर बताने वाले ने इसे बताया कि शायद तूने सूरतुल अखलास बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ी है। तो ख्वाब देखने वाले ने तबीब बताने वाले से कहा, आपने सच फरमाया, तो आप इस सूरत को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। भाई, इसको आपने बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग जो बताते हैं कि बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ते रहें, तो इससे ही तो हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं, फिर वज़ाइफ में असर और तासीर नहीं होती। इन बेचारों को खुद पता नहीं होता
کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے آسمانوں تک سیر کروائی گئی، مجھے 7 آسمانوں تک سیر کروائی گئی تو میں نے عرش پر 3,60,000 ستون دیکھے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون کی مسافت 3 لاکھ برس کی ہے۔ ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہے۔ ہر میدان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اس سورت کو پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مالک، ہم نے یہ ثواب اس شخص کو بخش دیا جو مرد عورت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو بہت تعجب کرنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، صحابہ کرام کیا تم اس پر تعجب کر رہے ہو؟ اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں۔ آقا نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قل هو اللہ احد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پروں پہ لکھا ہوا ہے، اللہ الصمد حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پروں پہ لکھا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پروں پہ لکھا ہوا ہے، اور ولم یک اللہ کفوا احد یہ حضرت اسرافیل کے پروں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے یعنی سورت اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید کا پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ایک سورت ہے، اس کو پڑھیں تو ساری کتابوں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ رب کائنات آپ پر کتنا فضل فرمائے گا، کہ جب ایک کے پڑھنے سے ساری کتابوں کے پڑھنے کا اجر و ثواب مل رہا ہے تو پھر آپ کی زندگی میں کیسے خوشحالی نہیں آئے گی، آپ کی حاجتیں کیسے پوری نہیں ہوں گی، آپ اپنے مقصد میں کیسے کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو پھر دوستو، جب رب آپ سے راضی ہو جائے گا تو پھر سمجھ لیں کہ مقدر آپ کا سمجھ جائے گا، پھر منہ مانگی مرادیں حاصل ہو جائیں گی، پھر دل میں اور جو کچھ آرزو ہے جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ فوری طور پر اللہ پاک کی ذات غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے گی۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس خاص عمل کو چھوڑتے ہیں یا کرتے ہیں، لیکن بات ایک کہوں گا کہ جس نے چھوڑ دیا سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور جس نے کر لیا زندگی کی ساری خوشیاں لوٹ آئیں گی، زندگی کے سارے غم ختم ہو جائیں گے، زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے، اس کو ایک بار کرنے سے ہی اللہ پاک کی ذات آپ کو غیب سے نائز فرماتی ہے، جس کا آپ صرف خواب دیکھ سکتے ہیں۔ آج آپ جب یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کا فضل و کرم برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اس وظیفے کو پڑھ لیں، اللہ کی ذات آپ کی 7 نسلوں کو رنگ دے گی۔ تو اسی طرح دوستو، آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد جو سورہ اخلاص کی ترتیب بتائی ہے، اس کے مطابق آپ نے اس کی بھی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صرف 7 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بس یہ 3 کام آج اگر آپ نے کر لیے تو آپ بڑے سے بڑے مشکل مقصد اور جو ساری زندگی نہیں مل سکا، انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے مال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پہ سننے کو ملتے رہیں گے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے،
جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔